گا۔ ایک ہمارا جو محاذ ہے وہ تو ان کے ساتھ چل رہا ہے، جنگی محاذ، اور ویسے یہ ہمیں صنعتی محاذ پہ بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا اکنامکلی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا پیغام ہے کہ پوری قوم کو اسی طرح متحد ہونا چاہیے، اور جس طرح خان صاحب نے پہلے دن ٹویٹ کی اور پوری قوم اپنی افواج کے ساتھ یکجہتی اور یکجان ہو کے کھڑی ہوئی، اس کے بعد ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف جس طرح اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہے، ڈیفینیٹلی فوج کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کے سربراہ سے لے کے ایک فوجی تک ساری فوج ہوتی ہے۔ کنفیوژن پھیلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جی آپ فلاں کا نام نہیں لے رہے آپ، یعنی یہ ان کا کردار چونکہ اپنا مشکوک ہے تو یہ دوسروں کو بھی مشکوک سمجھتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت اس کا چہرہ سامنے آ چکا ہے، شریف فیملی کا چہرہ سامنے آ چکا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنی فوج کے ساتھ ہے، چاہے اس میں کوئی جرنیل ہیں، چاہے اس میں کوئی کرنل ہیں، بریگیڈیئر ہیں، فوج ہے۔ میں یہ کیٹیگوریکلی خان صاحب نے بھی یہ کل بات کی ہے۔ اس معاملے میں ہمارا کوئی اداروں کے ساتھ، خان صاحب نے کہا کہ لڑائی نہیں ہے، ان کی بہنوں کی یہ باہر ان کا پیغام آیا، لیکن ہم مطالبات ہمارے اسی طرح ہیں۔ وہ میں آپ کو اپنے مطالبات کی طرف بھی آؤں گا، کیونکہ کچھ حالات نارمل ہوتے ہیں تو یہ گورنمنٹ جو ہے فارم 47 کی گورنمنٹ یہ بیک ٹو دا پیویلین جب آتی ہے تو اس کو صرف پاکستان تحریک انصاف ہی نظر آتی ہے۔ اگر آپ ان کی کارکردگی دیکھیں تو آج اے آر وائی اور آپ کے اور پرائیویٹ چینلز پہ ایک خبر چلی ہے، جب مودی پاکستان آیا تھا اس وقت کے سیکرٹری خارجہ کی، یہ سب سے بڑی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت کے سیکرٹری خارجہ اعجاز احمد کو بھی پتہ نہیں تھا کہ مودی پاکستان آ رہا ہے۔ اس کو جب بتایا گیا، اس سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی مجھے کوئی پتہ نہیں ہے، مودی بغیر ویزے کے ان کے گھر آیا تھا، اور بی بی سی کی وہ جو بی بی سی نے تبصرہ کیا تھا، مجھے دوبارہ یاد آ رہا ہے کہ مودی اور نواز شریف کی کیمسٹری ملتی ہے۔ کل محترمہ نے ایک پریس ٹاک کی انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں زیادہ بات کرنے کی، وہ ویسے ہی میاں نواز شریف کے بارے میں ان کو کوئی غصہ ہے یا کیا بات ہے۔ تو کل انہوں نے جو بات کی کہ پورے اس کی فوج، اس کی پورے آپریشن کی نگرانی نواز شریف کر رہے تھے، تو جی پلان انہوں نے کیا، تو میں اسی طرف میں آپ کو بتاؤں گا اس میں بعد آپ نے سوال کیا تو اس بارے میں بھی میں بات کروں گا کہ اگر پلان انہوں نے کیا ہے تو اس کا جواب تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو دینا چاہیے کہ سارا پلان انہوں نے کیا تو ہماری پروفیشنل فوج کا پھر کیا کام تھا؟ یعنی اتنے بڑے لیول پہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ ایم این اے ہیں، آتے اسمبلی میں تقریر کرتے، آپ کی کوئی ایک ٹویٹ پچھلے 10 دن میں نہیں آئی، آپ 5 دن بعد آپ چلی گئی ہیں، کل سی ایم ایچ بڑی ایمرجنسی میں آپ گئی ہیں، آپ کو پہلے یہ مریض نظر نہیں آتے تھے کہ آپ نے یہ جو جنگ میں زخمی ہوئے ان کے پاس آپ گئی ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو ان کے اصلی چہرے کا پتہ چل گیا ہے۔ اور اگلی بات سوشل میڈیا کی، دیکھیں سوشل میڈیا کے آپ ویوز دیکھیں، مسلم لیگ نون کا میں آپ کو تفصیل ساری بتا دوں گا کہ مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا کس طرح پٹا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا جب سامنے آیا، جب انہوں نے فائر وال ہٹائی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں کیا ہوا۔ تو میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی افواج کے ساتھ ہے، اور جنگ کے معاملے میں ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی، ہمیں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے تھیں، جیسا کہ ہمارے کہا ہے بانی پی ٹی آئی نے کل جیل سے پیغام دیا ہے کہ ہمیں اسی طرح الرٹ رہنا چاہیے۔ مطالبات ہمارے یہ ہیں، سب سے پہلے ہمارے کیسز ہیں، ہم اپنے کیسز میں یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کو
جو واقعہ ہوا آج بھی ہم اس پہ اپنی بات پہ قائم ہیں کہ 9 مئی کے واقعے میں ذمہ دار کون ہے، جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اس کے بعد واقعے کے ذمہ دار سب سے بڑے وہ ہیں جنہوں نے CCTV کیمراز اس وقت غائب کیے، اس وقت کی حکومت نے کیے. اس وقت میاں شہباز شریف کی حکومت تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سو کالڈ نگران گورنمنٹ تھی اس وقت بھی، مسلم لیگ نون کا ہی تسلسل تھا. ہمارے کیسز میں آپ یہ دیکھیں کہ 26 آئینی جو ترمیم ہے اس کے بعد عدالتوں کا تو حال رہا نہیں، تو ہم کس سے انصاف لیں؟ 9 مئی کے کیسز میں ہیپیزٹلی جس طرح فیصلے کیے جا رہے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ 4 ماہ میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے فیصلے ہوں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے فیصلوں کو حقیقت پسندی پہ لے کے آنا چاہیے. اور ہم اس وقت اس ملک میں جو صورتحال ہے، جو قوم میں یکجہتی ہے، اس کو مقتدر حلقوں سے ہماری یہ اپیل ہے کہ اس کو آپ مینٹین رکھیں. اس فارم 47 کی گورنمنٹ پہ نہ چھوڑیں. کل انہوں نے 2 گھنٹے روک کے رکھا. فنڈامنٹل رائٹس ہیں خان صاحب کی بہنوں کے، بیس لیس مقدمات ہیں خان صاحب کی بیگم پہ، انہوں نے کل، اور خان صاحب پہ انہوں نے کل 2 گھنٹے روکا اور دباؤ کے تحت انہوں نے ملاقات کرائی. تو اس وقت جتنے کیسز ہیں، خان صاحب کے کیسز تو شاخانہ کا کیس لگ رہا ہے جو کہ اس وقت ختم ہو چکا ہے، وہ کیس، اس کیس کا کوئی بیس نہیں ہے. تو ہمیں ان کیسوں میں انصاف چاہیے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح اس ملک میں اس وقت ایک فضا یکجہتی کی بنی ہوئی ہے، خدا را اس کو قائم رکھیں. ان کے ذہن پہ، پاکستان مسلم لیگ نون کے ذہن پہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت چھا چکی ہے اور وہ پاگل ہو چکے ہیں بغض عمران میں. تو اس وقت بھی اگر صحیح فیصلے آنے شروع ہو جائیں، اس وقت بھی اگر کھویا ہوا وہ مینڈیٹ ہمیں واپس مل جائے، تو یہ ملک صحیح ڈگر پہ چل جائے گا. تو آخر میں دوبارہ یہ اپیل کروں گا کہ ہم 9 مئی کو نہیں بھولیں گے، ہم 26 نومبر کو نہیں بھولیں گے. ہمارے ورکرز کے ساتھ، ہماری خواتین کے ساتھ، ہمارے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس پہ ہم انصاف مانگتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایک محب وطن جماعت ہے، اور ہم بار بار DGISPR کے بیان کو خوش آئند کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سب کو اکنالج کیا. اور جو ڈیجیٹل میڈیا کو کچھ عرصہ پہلے مسلم لیگ نون ڈیجیٹل دہشت گرد کہتی تھی، جب فائر وال ہٹی ہے تو کروڑوں کے ویوز پوری دنیا میں ان کے گئے ہیں. اور جس طرح پاکستان کو اس وقت ایک ضرورت تھی قوم کو پیچھے کھڑا ہونے کی اور قوم کی آواز کو پوری دنیا میں پھیلانے کی، تو پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا نے وہ آواز پہنچائی. اور میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے کیسز میں انصاف چاہیے. تھینک یو ویری مچ. جی جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک میرے علم میں ہے، میں اب اس میں آپ کو ریسرچ تو میں نے نہیں کی، لیکن جہاں تک جو میرا تیسرا چوتھا ٹینیور اسمبلی کے اندر موجود ہے، یہ میرے بزرگوں کا اس وقت بھی اسمبلی میں آتے رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ کبھی اسپیکر کو آنا پڑا ہے ہاؤس کے اندر آ کے کوئی اسپیسیفکلی اسپیچ کرنے کے لیے. تو میں پنجاب گورنمنٹ کا اور پاکستان، کیونکہ چچا بھتیجی کی گورنمنٹ ہے، جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم مرکز اور پنجاب دونوں کو کنسیڈر کرتے ہیں. ان کی ناکامی ہے، ان کے منہ پہ تالا لگا ہوا ہے. اب آپ ایکسپریس ٹریبیون کی رپورٹ تو پڑھ لیں، اس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف نے ان کو منع کیا ہے. تو سب سے بڑی ناکامی تو پنجاب گورنمنٹ کی یہ ہے کہ یہ اتنے مجبور ہیں کہ مودی کی وجہ سے یہ باپ بیٹی اور چچا یہ پاکستان کی افواج کے ساتھ
اظہار یکجہتی نہیں کر سکے. دیکھیں اسپیکر صاحب کا استحقاق ہے, وہ آئے ہیں, انہوں نے تقریر کی ہے, سب نے ویلکم کیا ہے, اپوزیشن نے بھی ویلکم کیا ہے کہ وہ آئے ہیں, وہ اسپیکر ہیں. تو یہ کس منہ سے آتی نیچے آ کے یہ اسمبلی میں آ کے, اس نے اچھا کیا اسمبلی میں نہیں آئی. اگر یہ اسمبلی میں آتی تو اس کو رد عمل ملتا اپوزیشن کی طرف سے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے تو جنگ میں کیا کیا, پنجاب میں 3 جگہوں پہ پنجاب میں دھماکے ہوئے ہیں, تو کس جگہ پہ وہ گئی ہے جب رات کو ہمارے بچے, ہمارے خواتین اور ہمارے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے رات کے اندھیرے میں. تو دوسری بات دیکھیں, اس بات کا جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ڈیزائن کیا ہے اس پورے کو, تو وہ تو DGISPR صاحب ہی جواب دے سکتے ہیں جی. تو ہمارا تو یہ خیال ہے کہ اگر میاں نواز شریف اتنے ہی قابل تھے تو اس وقت وہ کیوں کہتے تھے کہ کارگل کا واقعہ میرے سے پوچھے بغیر ہو گیا. یعنی یہ اتنی بڑی بات وہ محترمہ یہ کر گئی ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب وہی بہتر دے سکتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, جو 28 مئی کا تھا نا جی, 28 مئی کو ایٹمی دھماکہ ہوا, اس میں آپ ایک بات یاد رکھ لیں کہ اس میں بھی اگر آپ ڈاکٹر قدیر خان کے بیانات کو مد نظر رکھیں, تو چونکہ اب وہ وفات پا چکے ہیں تو میں اس معاملے میں اتنا پیچھے نہیں جاؤں گا. لیکن اصل کیا ہے, اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ کے کئی واقعات ایسے ہوئے. سب سے بڑا واقعہ یہ ہے 10 مئی کو نواز شریف نے اگر پاکستان بچایا ہے تو پھر افواج پاکستان کے ساتھ قوم یکجہتی کیوں منا رہی ہے؟ یعنی یہ ایک عام سے عام فہم سی بات ہے, یہ اتنی ناقابل فہم بات ہے. میں تو اس میں یہی افسوس ہی کر سکتا ہوں کہ ہمیں پیرالل ہمیں نہیں آنا چاہیے اپنی فورسز کے ساتھ. پاکستان کی اللہ کے بعد حفاظت پاکستان کی مسلح افواج نے کی ہے, اس میں بری فوج, بحری فوج, فضائیہ سب کی فارمیشن ہوتی ہے, سب نے کی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی فوج نے پوری دنیا کو بتا دیا ہے کہ اس کا نعمل بدل نہیں ہے. جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بندہ پرائم منسٹر ہوتا ہے نا جی, اور جب بندہ اتنے بڑے عہدوں پہ ہوتا ہے تو ان کے قول و فعل کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اور پیچھے جائیں تو جب سمجھوتا ایکسپریس پہ واجپئی آئے تھے تو اس وقت تو میاں نواز شریف نے باقاعدہ ایک سپیچ کی تھی کہ یہ جو سرحدیں ہیں یہ ہمارے کلچر ایک ہے, ہمارا سب کچھ ایک ہے, یہ ثانوی ہیں. آپ جتنے پیچھے چلتے جائیں گے ان کا گند آپ کے سامنے آتا جائے گا. تیسری بات یہ ہے, ہم نے تو جو ریلیاں نکالی ہمارے تو بندے گرفتار ہوئے ہیں, ہمارے تو ہر جگہ پہ انہوں نے چھاپے مارے ہیں. ہمیں تو آج ہی اگر ہمارے ورکرز کو کچھ نہ کہیں ہم تو کل لاکھ بندہ ادھر نکال سکتے ہیں. باقی بات یہ رہے گی نہیں کہ سوشل میڈیا کی. سوشل میڈیا کو ہم کل بھی آن کر رہے تھے, آج بھی آن کر رہے ہیں, اور سوشل میڈیا کو DGISPR خود آن کر چکے ہیں, اس لیے اس پہ ہم مزید بات نہیں کرتے. جی کون بپی صاحب گئے سی CMH اتنے نیچے نہیں, یہ بات رکھا. بھائی جان یہ ہے تنظیمی معاملہ, ہم ہیں پارلیمنٹری پارٹی, تو میری عرض سن لیں. ادھر نہیں ہے نا, آئیے آپ کسی اور فورم پہ جا کے یہ پوچھ لیں, آپ کا کوشچن اچھا ہے. تھینک یو ویری مچ.